السلام علیکم۔ دیکھیے اعظم صاحب، میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ میں ابھی نہیں بولوں گا اس گروپ کے اندر، میں سن رہا ہوں چیزیں، لیکن آپ کی اس بات کا جواب میں ضرور دوں گا آپ کو۔ آپ لکھ رہے ہیں کہ جی بالکل ارشد صاحب، نشاندہی ہونی چاہیے تاکہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو اور ایمان والوں میں دراڑیں ڈالنے والوں کا گریبان پکڑا جائے۔ کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو چکی ہے، اور جس دن وہاں سگیاں میں آنا تھا اس دن آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے زحمت نہیں کی تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کون کھوٹا ہے کون کھرا ہے۔ تو اب آپ کا یہ کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں سام گزر گیا اب لکیر پیٹا کر، یا وہ پاجامہ جو عید والے دن نہیں کام آیا بعد میں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب موقع کی بات ہوتی ہے، موقع تھا، اب سب لوگ وہاں آتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اور پھر آپ کو پتہ چلتا کہ کون کھوٹا ہے اور کون کھرا ہے۔ پھر گھر بیٹھ کے تو پہچان نہیں ہوگی نا۔ جب وقت اب باہر آنے کا، اس وقت آپ گھر بیٹھے ہوئے تھے، اور اب کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ کر لیتے ہیں جی پہچان تاکہ وہ ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو نہیں ہوئے تو آپ لگے رہیں، اپنی تحقیق کریں، جو مرضی کریں، پورے وقت آپ کے پاس قیامت تک کے لیے ہے۔ باقی ہمیں کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہو گئی ہے، اسی وجہ سے وہ ہر بندے کو اس کے مقام پر رکھا ہے۔ کھرے ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ سواری کریں ہم رکاب تھامیں، اور کھوٹے سکے ان کو لے کے ہم کیا کریں گے بتائیے؟ انہوں نے ہمارے اندر آ کے بھی گاندھی بچانا ہے۔ تو باقی ایک اور صاحب نے کہا تھا کہ یہ ہو جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، دودھ اور پانی کا پانی اس وقت ہوتا ہے جب دودھ اور پانی آپس میں ملا ہوا ہو، اس کو علیحدہ کریں تو دودھ رہ جاتا ہے، پانی پانی۔ لیکن اس گندگی سے آپ کیا نکالیں گے؟ گندگی جتنی مرضی ادھر کو ادھر کرو گے، ادھر کے ادھر کرو گے، تو کیا وہ دودھ علیحدہ ہو جائے گا؟ دودھ تو ہے ہی کوئی نہیں وہاں تو سب شر ہی شر ہے، ان کی فریب کاریاں ہیں، اور اسی کے اندر آپ زیادہ یعنی الجھے ہوئے ہیں۔ بس آپ کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہے، باقی کھرے اور کھوٹے علیحدہ کر دیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کا حصہ ہے، اور اللہ نے خبیثوں کو علیحدہ کیا ہے۔ یہ اور بات کہ خبیث جو ہے وہ مومنوں کو خبیث کہہ رہے ہیں، اب ان کا منہ تو ہم نہیں پکڑ سکتے ہیں۔ یا آج کھوٹوں کو کوئی کھرا کہنا شروع کر دے یا کھرے کو کھوٹا کہنا شروع کر دے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حقیقت تو اپنی جگہ قائم ہے۔ باقی زیادہ دیر کوئی نہیں ہے، تھوڑا سا صبر کر لیں، مرنے کے ساتھ سب کو پتہ چل جائے گا کیا کوئی لے کے آیا اور کیا کوئی، کون مخلص تھا اور کون غیر مخلص تھا، کون جھوٹے تھے اور کون سچے تھے، کس نے سچوں کا ساتھ دیا اور کس نے جھوٹوں کا ساتھ دیا، اور کس نے مومنوں کی جماعتوں کے اندر دراڑیں ڈالی، ان کا شرازہ بکھیرا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو، کہ ایک ایک ظالم کو اللہ جانتا ہے، اور کس نے اب عدم مچایا ہوا ہے اور مومنوں کو آپس میں لڑا رہا ہے، مومنوں کے آپس میں اختلافات ڈال رہا ہے، نہیں ملنے دیتا آپس میں۔ یہ سب کچھ معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو، فکر نہ کرو۔ تو باقی ایک حدیث میں آپ کو یاد دہانی کے طور پر سنا دوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ راوی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا کہ میں نے خود سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ قیامت کے دن باغیوں کی پیٹھ کے اوپر جھنڈا گاڑا جائے گا ان کی بغاوت کے سائز کے مطابق۔ تو اس وقت سب پتہ چل جائے گا کون بڑے سائز کا مجرم تھا، کون تھوڑا کم تھا، کون اس سے کم تھا، کون صرف بیچ میں ذرا پیچھے وہ چلنے والا تھا۔ یہ سارا وہاں راز کھل جائے گا۔ ہمیں پوری طرح شرح صدر ہے، پورے شعور کے ساتھ اور فہم و فراست کے ساتھ اور پورے تجربے کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی آپ نے اعتماد نہیں کیا ہے، کوئی بات نہیں، یہ تو آپ کی اپنی قسمت ہے اور اپنی اپنی نصیب کی بات ہے۔ باقی یہ جتنا معاملہ وہاں ہوا تھا، 2 سال یہ ان کی رجیم چینج کی وہ تحریک وہاں چلی تھی، میں وہاں بیٹھا، میں ڈائری لکھا کرتا تھا۔ اعظم صاحب صرف اسی بات کے اوپر غور کریں، ایک بندہ ہر جمعرات کو اس پوری سسٹم کی ڈائری لکھتا ہے، اور ایک بندہ یہاں لاہور میں بیٹھا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، اور اب بتا رہا ہے وہ 2005 میں جب ہوا تھا تو 2007 میں ہوا تھا۔ تو وہ اللہ کے بندو اعتماد کرو، میں صحیح بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، بھائی ہوں آپ کا، لیکن آپ نے اعتماد نہیں کیا، کوئی بات نہیں، یہ تو خیر اپنی اپنی، پھر میں کہوں گا نصیب کی بات ہے، اپنی اپنی قسمت کی بات ہے، اور یہ سب بالکل میری آنکھوں کے سامنے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں، ان کی ایک ایک بات، ان کی ایسی چیزیں جو عقل حیران ہے کہ ایسے لوگ
ایسے لوگ دینداری کا آپ دعویٰ کریں اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی ہونے کا دعویٰ کریں، یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ بے ایمانو، تمہیں ابراہیم علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ مجاہد، وہ یکسو مسلم کھرا اللہ کی بندگی کرنے والے وہ، اور تم بے ایمانو ہر جگہ جا کے منہ مارتے ہو، اور اس کے بعد تمہارا یہ حال ہی ہے، تم منسوب کرتے ہو اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو بالکل یہی انداز ہے آج یہاں، یہ سارے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یہ سب نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اپنے آپ کو، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہ دعوت اٹھی، اس کے بعد ڈاکٹر گسد الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے دعوت سامنے آئی اور آج سے 37 سال پہلے میں نے اس کو قبول کیا، اس دعوت کو بالکل دل کے گہرائی کے ساتھ کلمہ پڑھا، اور بہت ہی زیادہ یعنی یہ دعوت میرے دل کی آواز، اور اس کے لیے بالکل میں نے سردار کی بازی لگا دی، اور پوری زندگی کا یہ فیصلہ ہے کہ اسی کے لیے جیوں گا اور اسی کے لیے مروں گا انشاءاللہ۔ اور باقی یہ جتنے نام لیتے ہیں یوزر ہیں، یوزر نام لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا فریب کاری کے ساتھ، تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس انداز سے بیان کر دی ہے۔ ابھی ایک پوسٹ میں پہلے بھی لگائی تھی، دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی باتیں بڑی آپ کو زبردست لگتی ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے مخلص ہیں، اور اس کے بعد صحیح منوں میں جو ہے نا یہ جگڑالو لوگ ہیں، جب وعدہ کریں وعدہ خلافی کریں، عہد و پیمان توڑیں، جھوٹ بولیں، امانت رکھی جائے خیانت کریں، اور جب کبھی لڑائی جھگڑا ہو گلیاں بکیں، یہ ساری صفات ان کے اندر موجود ہیں، ساری صفات ان کے اندر موجود ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں تو نہ کھلیں بھائی، آپ اپنی آخرت کے خود ذمہ دار ہیں، جس کی بھی۔ باقی ہمارا کام تھا بتانا، بتاتے بھی رہیں گے، ہمیشہ اپنے بھائیوں کی خیرخواہی کریں گے، سب کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ جب بھی کسی کو احساس ہو جائے صحیح دین اگر وہ سیکھنا چاہتا ہے تو یہ پلیٹ فارم موجود ہے مخلص مومنوں کا، اور اگر آپ مخلص اور غیر مخلصین میں ابھی بھی آپ فرق نہیں کر پائیں، اتنی باتیں آپ کے سامنے آ گئی، پھر بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر آپ اپنے انجام کے خود جواب دیں۔